قضاء حاجت کے نفل اور اس کے بعد جو دعا حدیث میں وارد ہوئی ہے، اس کے بعد جو دعا مانگی جائے کہ فلاں کام اس مہینے میں ہو جائے اور وہ کام اس ماہ میں نہ ہو، تو اس کی کیا وجہ ہوگی اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ قضاء حاجت میں صلاۃ الحاجت کا لفظ ہے، یا اس کا اردو کے اندر شاید یہ کہہ سکتے ہیں حاجت پوری کرنے کے، یعنی صلاۃ الحاجت۔ تو دیکھیں صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الحاجت کے نام سے جو نفل پڑھے جاتے ہیں اور جو دعا حدیث میں وارد ہوئی ہے، اور جب یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ فلاں کام اس مہینے میں ہو جائے اور وہ کام اس ماہ میں نہ ہو، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ یاد رکھیے، جب آپ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، تو اس بات کا پختہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ نے دعا مانگی، دعا قبول ہو چکی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں اس مہینے میں، اس سن میں، اس تاریخ میں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ہم یہ کریں کہ اللہ رب العزت کو ہم مقرر کر کے دیں، نعوذ باللہ، کہ آپ اس تاریخ میں یہ کام کریں، اس ڈیٹ میں، اس مہینے میں؟ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ مطلقاً مانگیں اور بس اللہ رب العزت سے آپ اپنی ضرورت سامنے رکھیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے اور میرا یہ معاملہ فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، آپ میرے حق میں جو بہتر کریں، آپ مانگیں، مانگتے رہیں۔ اب یاد رکھیں وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر رزق حلال کا آپ نے اہتمام کر کے رکھا ہے، صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھ لی، دعا آپ نے مانگ لی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ لیکن قبولیت دعا کا معنی کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دعا کی قبولیت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے جو مانگا وہی مل جائے، یہی مطلب غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ مانگا وہی ہم کو مل جائے، یہ غلط مطلب ہے۔ یاد رکھیں اللہ حاکم ہے تو اللہ حکیم بھی ہے، حاکم اور حکیم بیک وقت ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اس وقت کیا مفید ہے۔ بعض اوقات جو چیز مانگی وہی دے دینا مفید ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے، بعض اوقات وہ چیز مفید نہیں ہوتی، اللہ اس کا الٹرنیٹو متبادل دے دیتے، بعض اوقات متبادل بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، آئی ہوئی کوئی مصیبت ہوتی ہے، دعا کی برکت سے اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ مثلا اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو 50,000 روپے دے دے، مجھے یا اللہ تو 1,00,000 روپے دے دے۔ اچھا اب آپ بتائیے، 1,00,000 روپے تو اس کو مل جائیں، یہ بندہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ جی میں نے 1,00,000 روپے مانگا تھا، اللہ نے مجھے وہ دے دیا۔ لیکن اگلی سڑک پر جائے تو اس کا ایک ہولناک اور خوفناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو کیا پھر وہ 1,00,000 روپے اچھے ہیں؟ یہ ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ ظاہر ہے۔ ایک آدمی مانگ رہا ہے یا اللہ مجھ کو گاڑی دے دے، گاڑی مل گئی، 2 دن بعد کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، تو گاڑی کا ملنا یہ اچھا تھا یا کینسر کے مرض سے بچ جانا یہ اچھا تھا؟ ظاہر ہے کہ کینسر کے مرض سے بچ جانا اچھا تھا۔ تو اللہ حاکم ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، تو دعا تو قبول ہوئی نا، بلکہ بہت اچھے انداز میں قبول ہوئی۔ تو یہ قبولیت دعا کے درجات سمجھنے چاہیے۔ کبھی جو مانگا وہی ملے گا۔ نمبر 2، جو مانگا وہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے حق میں مفید نہیں تھا، تو اللہ اس کا متبادل عطا کرے گا۔ نمبر 3، نہ جو چیز مانگی وہ ملی، نہ متبادل ملا۔ تیسرے نمبر پر آئی ہوئی کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری اور پریشانی، اللہ رب العزت دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، آخرت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر یہ بات آ جاتی ہے، اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں اور اللہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اس کا نقشہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان بڑا عجیب ہے، یہ بندہ بڑا عجیب ہے کہ قیامت والے دن اس نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ظاہری طور پر قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے قیامت والے دن اس کو بہت انعامات دیں گے۔ جب یہ پہاڑوں کے بقدر انعامات اور جزائیں دیکھے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرے گا کہ یا اللہ میری کوئی دعا تو نے دنیا میں کیوں قبول کی تھی، آج جو میں اس کا بدلہ دیکھ رہا ہوں، تو اے اللہ آپ اس وقت دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتے، آج مجھ کو اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس کے بعد مسکرائے، ہنسے اور مسکرائے اس بات پر گویا کہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ بندہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر دعا مانگے اور قبول نہ ہو تو شکوہ کرتا پھرتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اور اگر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو آج شکوے کر رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں اے اللہ آپ نے میری دعا کو کیوں قبول کر لیا تھا۔
تو یہ ہے اصل میں صورتحال. دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی کیٹیگری، کوئی نہ کوئی درجہ ہوتا ہے، اور اس درجے کے اعتبار سے وہ دعا قبول ہوتی ہے.